السلام علیکم ناظرین، یہاں پہ حاضر اس کو علی کو لے آیا ہے بند کر کے۔ یہاں پہ پہلے سے 3 قیدی موجود ہیں جو کہ علی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پہ قید ہیں۔ ایک تو جب میں بچا تھا تو میں بال لینے آیا تھا تو میں یہاں قید ہو گیا۔ اسی طرح گھر والے اس کے علی کو بہت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو نہیں ملتا۔ یہاں پہ اس کی بھابھی کہتی ہے میں بہت فکر مند ہوں، اس کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ یہاں پہ اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ میری وجہ سے گیا، اگر وہ مجھے تعویذ نہ پہناتا تو وہ بچ جاتا اور میں اس کے ہاتھ لگ جاتی جن کے۔ تو وہ کہتی ہے ہم چومنگ بابا کو لے کر آتے ہیں صبح۔ یہاں پہ حاضر خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، مٹھائیاں کھا رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی کہتا ہے مٹھائی کھاؤ تو وہ کہتی ہے نہیں۔ چمکی کہتی ہے مٹھائی کھاؤ تو وہ کہتی ہے نہیں۔ تمہیں کس چیز کا دکھ ہے؟ کہتی ہے آپ لوگ جشن منائیں، میں نہیں مناتی۔ یہاں پہ کہتا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے آج مٹھائی کھلاؤں گا۔ یہاں پہ علی ان کی بزرگوں کی کہانی سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہ پھر سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہم چومنگ بابا کو گھر لے آتے ہیں، شاید وہی آ کے ان جنوں کو یہاں سے بھگائیں۔ تو علی کا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ علی یہاں پہ ان سے باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ آپ یہاں کب سے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں پولیس سے بھاگا تھا تو یہاں پہنچ گیا۔ یہ کہتا ہے مجھے 1-2 ہفتے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ وہ حاضر سوچ رہا ہوتا ہے کہ علی نے میرا نام کیسے لیا۔ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ اس نے میرا نام لیا۔ علی سوچ رہا ہوتا ہے یہاں سے کیسے نکلا جائے اور وہ کھانا لے کے آ جاتی ہے خوشی کو کہتا ہے کسی بھی طرح ہمیں یہاں سے نکالو۔ تو وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتی، حاضر بھائی کا جادو ہے یہ۔ تو یہاں پہ وہ کھانا لے کے آتی ہے۔ اسد کی بیوی کہہ رہی ہوتی ہے علی کی وجہ سے میں بھی پریشان ہوں، لیکن کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم سوچیں گے کیسے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ کہتا ہے نہیں آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ کہتی ہے اچھا۔ وہ خود کھانا شروع کر دیتی ہے، اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے منہ میں ڈالے گی، لیکن وہ خود کھا لیتی ہے۔ یہاں پہ علی کو خواب آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے والد اس کو پھر خواب میں کچھ بتا کر جاتے ہیں کہ تم نے ڈائری پوری نہیں پڑھی، ڈائری کو پڑھو گے تو تمہیں سب کچھ پتہ چلے گا۔ اس میں پہیلیاں ہیں جو تم نے حل کرنی ہے اور اس جگہ کو جنوں سے پاک کرنا ہے۔ وہ سب پہیلیاں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ حاضر کو پتہ نہ چلے۔ یہاں پہ جمشید کی بیوی اس کو ڈھونڈتی ہوئی جاسوسی کر رہی ہے ان کے گھر کی۔ وہ ان دونوں ماں بیٹیوں کو اور وہ بابا کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ حویلی میں آتے ہیں اور بیلیں بجا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں گھنٹیاں بج رہی ہیں، دروازہ کھولو۔ وہ اٹھ کر پھر دروازہ کھولتے ہیں۔ یہاں پہ چومنگ بابا کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں صبح۔ وہ کہتے ہیں جن کو تو میں ایسے بھگا دوں گا، میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ تو سب اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے بھگائے گا۔ تو وہ چومنگ بابا سے کھانے پینے کے لیے پوچھتی ہے۔ یہاں پہ حاضر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے باہر نکلا جائے اور ان سب سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ خوشی آ جاتی ہے۔ خوشی کو کہتا ہے صرف تم ہی یہاں سے ہمیں نکال سکتی ہو اور کوئی نہیں۔ تو خوشی مان جاتی ہے نہ کرتے بھی۔ وہ اس کو کہتا ہے پلیز تم ہماری مدد کرو، میرا نہیں تو ان بزرگوں کا سوچو، یہ کب سے یہاں بند ہے، تمہیں ترس نہیں آتا؟ تو یہاں پہ چومنگ بابا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے ہم رات کو عمل کریں گے اور جنوں کو بھگائیں گے۔ اور یہاں پہ اس کو ٹہنیاں لینے بھیج دیتا ہے اسد کو نیم کی۔ اور یہاں پہ وہ اس کی جمشید کی بیگم سے ملتا ہے اور وہ کہتی ہے آپ لوگوں نے ہی میرے بندے کو، میرے ہسبینڈ کو یہاں بند کر کے رکھا ہے۔ یہاں پہ خوشی سے بات کر رہا ہوتا ہے علی، اس کو منا رہا ہوتا ہے۔ تو آخرکار خوشی مان جاتی ہے علی کے کہنے پر۔ علی اس کو اپنی محبت کا واسطہ دیتا ہے تو وہ مان جاتی ہے۔ علی بہت خوش ہوتا ہے۔ یہاں پہ بابا جی اپنی کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ حاضر اور اس کی بیگم آ جاتی ہیں اور یہاں پہ بابا جی بڑے مزے سے کھا پی رہے ہوتے ہیں اور جنوں کو پکڑنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جن آ کے ان کے آہستہ
بال اور کپڑے ہی غائب کر دیتے ہیں۔ تو بابا جی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں بھاگو یہاں سے، بچاؤ خود کو۔ سب لوگ ان کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ یہاں پہ آذر کو دکھایا گیا، آذر اس کو غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بعد میں جب اس کے کپڑے اتارتی ہے، چمکی غائب کرتی ہے تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بابا جی بہت بری حالت میں گھر سے بھاگتے ہیں، اور یہ دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ وہ بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسا بابا تھا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ایپیسوڈ۔